ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اور گورنمنٹ اسٹیٹ لینڈ کے حوالے سے ہے. اس میں ایک ایل جی انتظامیہ کا بھی بڑا بیان آیا ہے کہ ڈیمولیشن ڈرائیو کو جو ہے وہ تیز کر دیا جائے گا اور اس ڈیمولیشن ڈرائیو کے اندر جو ہے وہ لسٹ بھی جاری کی گئی ہے. حالانکہ اس میں سرکاری ملازمین کا نام بھی آ رہا ہے اور کافی زیادہ ایسے سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے سرکار کی زمین کے اوپر جو وہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. میں نے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا آپ سب لوگوں سے کہ ڈیمولیشن ڈرائیو کو تیز کر دیا جائے گا اور کل سے ہی سوشل میڈیا پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈیمولیشن ڈرائیو کو تیز کر دیا جائے گا. ہمارے پاس یہ ذرائع کی خبر ایک ہفتہ پہلے سے تھی. ایل جی انتظامیہ کو یہ ڈائریکشنز ملی ہیں نیو دلی سے مرکزی سرکار کی جانب سے کہ جتنے بھی فارمر پولیٹیشنز ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں، جن لوگوں نے بڑے بڑے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے 200 کنال پہ 50 کنال 100 کنال کے اوپر، اس زمین کو ریٹریو کرنا ہی کرنا ہے انی ہاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک لسٹ تیار کی گئی ہے. اس لسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سرکاری ملازمین کے کافی زیادہ نام آ رہے ہیں، چاہے وہ فارمر بیوروکریٹس ہوں یا اس وقت کے اندر وہ سرکاری ملازم کسی عہدے کے اوپر ہیں. ان تمام لوگوں کے نام جو ہیں وہ ان انکروچمنٹ والی زمینوں کے اوپر آ رہے ہیں. سرکار نے فی الحال پیلا پنجہ چلانے میں جو ہے وہ کافی تیزی کرنی ہے اور اس میں سرکار کا بڑا فیصلہ یہ رہے گا کہ انکروچمنٹ ڈرائیو کو فاسٹ ٹریک پہ کیا جائے اور جتنی بھی غیر قانونی طریقے سے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان تمام زمینوں کو ریٹریو کیا جائے، واپس لینے کی کوشش کی جائے. اور ایون دو کہ اس میں سب سے پہلے سرکار نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جتنے بھی فارمر بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں یا وہ سرکاری ملازمین جن کا لسٹ میں نام آ رہا ہے، ہم سب سے پہلے ان لوگوں سے جو ہے وہ زمین کو ریٹریو کریں گے، زمین کو واپس لیں گے. اب اگر بات کریں آپ غریب لوگوں کی، اسمال لینڈ ہولڈرز کی اگر بات کریں، ان کے لیے بار بار ایل جی صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 4 5 مرلے کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی. اسی طریقے سے آئی ڈی سی سری نگر نے بھی یہ کہا ہے، اعجاز اسد صاحب نے، کہ ہمیں جو ڈائریکشنز ہیں وہ ایل جی آفس سے آئیں گے اور وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھیں گی. جو ڈائریکشنز ہمیں دی جائیں گے ہم انہی ڈائریکشنز کے اوپر کام کریں گے. اور حالانکہ اسمال لینڈ ہولڈرز جن کے پاس 2 4 10 مرلے اگر جگہ ہے، چاہے وہ کمرشل ہے یا چاہے وہ ریزیڈینشل ہے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی. یہ ایل جی انتظامیہ بھی بار بار کہہ رہی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی ریٹن آرڈر جاری نہیں کیا گیا ہے. ایک سوال ہے ذہن میں جس کا جواب چاہیے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو لینڈ گریبرز ہیں جنہوں نے زمینیں 200 کنال پہ قبضہ کیا ہوا یا وہ لینڈ گریبرز جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کر کے زمینوں کو بیچا ہے، ان لینڈ گریبرز کا ابھی تک کیوں نہیں نام آ رہا؟ ان کی بھی جو ہے وہ پشتی ہونی چاہیے. وہ پراپرٹی ڈیلرز جن پراپرٹی ڈیلرز نے 50 100 کنال 200 کنال زمین جو ہے وہ عام انسانوں پہ، عام شہریوں پہ بیچی ہے، غریب لوگوں پہ بیچ کر پیسہ لیا ہے، ان پراپرٹی ڈیلرز پہ کیوں نہیں کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس انسان نے بھی زمین خریدی ہے وہ کسی نہ کسی پراپرٹی ڈیلر سے خریدی ہے، کسی بڑے لینڈ مافیا سے خریدی ہے. جو لینڈ مافیا ہے جس نے زمین بیچی ہے اس لینڈ مافیا کو جو ہے وہ ابھی تک بھی وہ شیلڈ میں ہے، وہ پروٹیکشن میں ہے، اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا ہے. لیکن جس غریب انسان نے 2 4 5 مرلے اگر جگہ خریدی ہوئی ہے اس کے پہ ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے، لیکن وہ لینڈ مافیا سامنے لانا چاہیے سرکار کو، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور وہ لینڈ مافیا جس لینڈ مافیا نے 200 کنال 400 کنال زمین کو جو ہے وہ الگ الگ مقامات کے اوپر بیچا ہوا ہے، یا وہ پراپرٹی ڈیلرز جنہوں نے زمینیں بیچی ہیں، آج تک کیا وہ پراپرٹی ڈیلرز پولیس کی حراست میں آئے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کی لسٹ میں ان پراپرٹی ڈیلرز کا نام ہے؟ کیا انتظامیہ کے پاس ان پراپرٹی ڈیلرز کے پورا جو ہے وہ وقتی طور انفارمیشن ہے؟ کیونکہ دیکھیے زمین خریدنے والا جو ہے وہ چور نہیں ہے، زمین بیچنے والا چور ہے. تو جس نے زمین بیچی ہے اس چور کو پکڑنا چاہیے سرکار کو کہ اس چور نے کتنی چوری کی ہے، کتنی مقامات پہ زمینیں بیچی ہیں. اگر بٹھنڈی کے اندر 500 کنال ہے یا 100 کنال یا 50 کنال زمین بیچی گئی ہے تو وہ کس پراپرٹی ڈیلر نے بیچی ہے اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. وہ کس لینڈ مافیا نے سرکاری زمین بیچی ہے عام غریب لوگوں پہ ایفیڈیوٹ لے کر، اس کی جانکاری سرکار کو رکھنی چاہیے اور اس پہ سخت کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ خریدنے والے نے تو خوف اور ڈر میں جو ہے وہ اپنے آشیانے کو بسانے کے لیے 2 4 مرلے کے لیے جگہ خرید لی تھی اپنے بچوں کی پڑھائی ایجوکیشن کے لیے. لیکن جس شخص نے بیچی کیا اس شخص کے پاس پوری اتھینٹسٹی ہے؟ کیا اس شخص کے پاس کمپیننٹ اتھارٹی سے وہ بنے ہوئے تمام دستاویز ہیں، وہ دستاویز جن کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس میں سرکار کو ایک یہ چیز لینی چاہیے. اب سرکار کہتی ہے کہ ہم اسمال لینڈ ہولڈرز کے لیے اسکیم کو بھی جو ہے وہ پبلش کرنے جا رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں، اسکیم کو جو وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اس اسکیم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سرکار نے اب 2 چیزوں کو دیکھنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کبھی آج تک جو ہے وہ سرکار کے زمین کو لے کر چلتے ہوئے وقتی طور کوئی بہترین
اقدامات لیے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو ایسے کلیئر کرنا چاہوں گا ناظرین کہ اگر آپ اپنے ذہن میں خیال رکھیں کہ جن کے پاس 2 4 5 مرلے، انہوں نے اگر زمین اس وقت میں اگر 20,000 روپے کے حساب سے خریدی ہے، 10 یا 50,000 روپے کے حساب سے خریدی ہے، آج اسی زمین کی 20 لاکھ قیمت ہے. تو آج کے ٹائم میں سرکار اس 20 لاکھ روپے کی قیمت کو لے کر کس طریقے کی پالیسی فریم کرے گی. کہیں پہ 2 منزل عمارت ہے، کہیں پہ 4 منزل ہے، کہیں پہ 6 منزل کمرشل عمارت ہے، اس کو لے کر کس طریقے کی فریم کرے گی پالیسی سرکار. تو سرکار تو کہہ رہی ہے کہ ہم سمال لینڈ ہولڈرز کے لیے بہت جلد جو ہے وہ پالیسی فریم کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ عام غریب 2 4 5 مرلے کے جو لوگ ہیں ان کی زمینیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ کی جائیں گی، انہیں جو ہے وہ مالکانہ حق بھی دیے جائیں گے. ایسا بھی ایل جی انتظامیہ اور سرکار کا ماننا ہے. کئی ساری چیزیں جو ہیں جن کو کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ایسے وقت کے بیچ میں اگر سرکار ان چیزوں کو کلیئر نہ کر پائے تو کافی زیادہ مشکلات آ سکتی ہے. لیکن فی الحال ایک چیز تو کلیئر ہوئی ہے، جس چیز سے اتنا کہا جا رہا ہے کہ 2 4 10 مرلے کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا ابھی تک ریٹرن آرڈر جاری نہیں کیا گیا ہے. جب تک کہ عام انسان کے پاس ریٹرن آرڈر نہیں پہنچے گا تب تک ایک عام انسان کا بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. وادی کشمیر میں پیلا پنجہ چل رہا ہے، کئی سارے مقامات کے اوپر ڈیمولیشن ہو رہی ہے، اور ان مقامات کے اوپر جو ہے وہ 2 4 10 مرلے والے ہی لوگ بیشتر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. کئی ساری دکانوں کو نوٹسز بھیجا گیا، وہ دکانیں جو ہیں وہ 1 مرلے 2 مرلے کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، اور 40 سے 45 سال پرانی دکانیں ہیں. تو ایل جی انتظامیہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن کی ایک کارروائی ہے. ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی سوچ بھی الگ چلی جائے گی اور آپ کا خیال بھی الگ چلا جائے گا کہ آفس سے کیا آدیش آتا ہے، ایڈمنسٹریشن کس طریقے کے سٹیپ لے رہی ہے، اور ایک عام انسان نے کیسے سروائیو کرنا ہے آج کے دور میں. اور جو بڑے لینڈ مافیا ہیں، لینڈ گریبرز ہیں، ان پہ کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے 500 کنال 200 کنال 100 کنال زمین بیچی ہے غریب لوگوں پہ. غریب لوگ کسی ایک غریب پہ آپ کارروائی کر کے اس کا گھر توڑ دیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. لیکن جس نے بیچی ہے زمین اس کو پکڑ کے لانا چاہیے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے معلوم چلے گا کہ اس نے کتنا اور جو ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. ایک پلاٹ کو 3 لوگوں پہ بیچا ہوا ہے آج کے ٹائم میں، ایک پلاٹ کی 3 لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا گھوٹالا ہو رہا ہے. تو یہ پراپرٹی ڈیلرز اور لینڈ گریبرز کر رہے ہیں، اور اس میں فارمر جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے تو اپنی کرسی اور اپنے عہدے کے دم پہ زمین لے لی، اور فارمر بیوروکریٹس نے جو ہے وہ اپنے عہدے اور اپنے دم پہ زمین لے لی. لیکن ایک غریب نے پورا پیسہ دے کر 2 4 مرلے کو خریدا ہے ایک بڑے لینڈ گریبر اور لینڈ مافیا سے. آج وہ لینڈ مافیا اور لینڈ گریبر جہاں چھپا ہوا ہے، جس بل میں چھپا ہوا ہے، اس بل سے اس کو نکالنا چاہیے، اور شرع عام پبلک کے بیچ میں لا کر اس سے سرکار کو چاہیے کہ اس سے سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ سرکار کی زمین کس طریقے سے جو ہے وہ اس غریب کے اوپر بیچ کر اس کو بیوقوف بنایا، اس سے پیسہ لے لیا. اور یہ آج غریب جو ہے وہ سرکار کے آگے بے بس کھڑا ہے، نہ اس کی سرکار سن پا رہی ہے اور نہ اس کی وہ لینڈ مافیا سن رہا ہے. تو فی الحال مجھے لگتا ہے کہ ایل جی انتظامیہ نے ابھی دلی میں ملاقات کی ہے، ڈیمولیشن ڈرائیو کو بہت تیز کیا جائے گا. میں ایک بار پھر سے کہہ دوں، میں نے 1 ہفتہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ تیز ہوگی، تو یقیناً طور پہ تیز ہوئی. آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 3 دن کے اندر اور اس کو فاسٹ ٹریک پہ لیا جائے گا، اور 3 دن مکمل ہونے کے بعد اس ڈیمولیشن ڈرائیو کے بعد جو ہے وہ ایل جی انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک بڑا آرڈر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور شاید اس آرڈر کو جاری کرنے میں سرکار سب سے وہ بہترین اقدامات لینے کی کوشش کر رہی ہے، جن اقدامات کی اس وقت مرکزی سرکار کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی سرکار کو بھی ضرورت ہے اور ایل جی انتظامیہ کو بھی ضرورت ہے. فی الحال کے طور کے اوپر ہم آپ کو پوری جو ہے وہ تفصیل پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین عامر سہیل کے ساتھ، اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اطلاع پہنچنی چاہیے. السلام علیکم.